میں نے خود نے دیکھا, کئی لوگوں نے دیکھا, لیکن میرا اپنا بیان بھی حلفیہ بیان ہے. اور ایک نعت شریف چلی جاتی, پڑھ رہے تھے, دنیا تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں. بابا کو ہوٹل میں نے خود نے دیکھا. کیوں تھا؟ حضور غوث پاک سے محبت تھی. تو حضور غوث پاک نے اپنی محبت کا صلہ ایسا دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے سانس رکی, پھر سانس چالو ہو گئی. یہی ہوتا ہے نا, جیسے کہ ہمارے امام فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اپنے نعتیہ اشعار ہوئے. یہ نعت بہت کم پڑھی جاتی ہے. کون کہتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, ہاں مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. یہی ہے نا. کون کہتا ہے انبیاء کو اجل آنی ہے؟ ہاں آنی ہے, لیکن فقط آنی ہے. اس کے بعد پھر حیات جاویدانی ہے نا. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. ان اللہ ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے. تو انبیاء نے بھی چکھا. اب چکھنا کیا ہوتا ہے؟ رمضان کے اندر آپ نے دیکھا وہ رمضان میں ہماری عورتیں جو ہے نا کھانا پکاتی ہے تو سالن کو چکھتی ہے. روزہ بھی ہوتا ہے, سالن کو چکھتی ہے. کیسے چکھا؟ ذائقہ پتہ چل گیا, پھر تھوک دیا, چکھنا ہوا نا. کھانا کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھر کے. تو ہماری عورتیں کھاتی نہیں ہیں, کیا کرتی ہے؟ چکھتی. اس چکھنے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. تو اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. اس کے بعد پھر حیات جاویدانی ہے. تو اولیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صدقے اللہ تعالیٰ یہ اسپیشلٹی اللہ کے بندوں کو بھی دے دیتا ہے. یہ تو انبیاء کے اس لیے خاص ہے کہ ان کو قبر کی مٹی ان کے جسم کو نہیں کھاتی, لیکن جو ان کے در کے غلام ہے ان کا بھی اعلیٰ مقام ہے. جو آپ کے غلام ہے وہ ہمارے امام ہیں. تو ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے. اب بابا عمر برکاتی کا 26واں دن تھا. کتنا؟ 36واں دن تھا, 36 ڈے. تو قبر کی مٹی کو ہٹانا تھا اور لکڑی کے سلیب کے اوپر سیمنٹ کے سلیب رکھنے تھے, کیونکہ مزار شریف کی تعمیر کرنی تھی. تو میں خود موجود تھا, ہم 4 ساتھی تھے وہاں پر. اب دل بھی دھڑک رہا تھا, کیا معاملہ ہوگا. گورکن نے بھی ہمیں بھگانے کی کوشش کی, تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. اس کا کہنا یہ تھا کہ 3 دن کے بعد میت سڑ جاتی ہے اور بدبو نکلتی ہے, تم لوگ برداشت نہیں کر سکو گے, اور ہمارا روز کا کام ہے. ہم نے اس کو, اور ہم درود تاج کا ورد شروع کر دیا. درود تاج پڑھ رہے تھے, مٹی ہٹ رہی تھی, دل بھی دھڑک رہا تھا, مٹی بھی ہٹ رہی تھی. تختے جب لگائے گئے تھے اس میں ایک تخت تھا جو اس میں اتنا سا سوراخ تھا, اور اس کے اندر ہم نے مٹی لیپ دی تھی, لگا دی تھی. تو اسی سوراخ سے مٹی جب ہٹی تو سب سے پہلے خوشبو اس گورکن کو آئی. اور خوشبو بھی کس کی آئی؟ سماوات انبر کی آئی, جو بابا کے کفن پر لگائی تھی. 36 دن گزر چکے تھے, 36 دن کے بعد کی بات ہے. تو پھر اس کے بعد ہمیں خوشبو آنے لگی. جب اس کو خوشبو آئی تو اس نے میری طرف دیکھا, کیونکہ سر کی طرف میں بیٹھا ہوا تھا, سرانے کی طرف. تو اس نے مجھے دیکھا, میں سمجھا نہیں کیوں دیکھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی خوشبو لہر آئی. تو پھر تو اس نے ہم سے معافی مانگی. تو میں نے کہا وضو ہے تمہارا؟ اس کا نام ہے خیرات, اب بھی زندہ ہے وہ, قبرستان میں جائیں پوچھ لے. تو میں نے کہا وضو ہے؟ نہیں. میرا وضو کرو. اب تو وضو کرتا نا, یہ وہ آنکھوں سے دیکھ لیا. تو وضو کرنے گیا, جیسے تیسے اس نے جو اس کو جو وضو جیسا کرنا تھا, اور ہمیں سمجھانے کا ٹائم بھی نہیں تھا کہ اس کو سمجھایا جائے کیسے وضو کرتے ہیں, اس نے کیا اور آ گیا. پھر ادب و احترام کے ساتھ اس نے بقایا کام کیا. تو الحمدللہ جو اللہ والوں سے نسبت جوڑ لیتا ہے اس کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں ہیں اور حضور غوث پاک کے چاہنے والے ہیں, اللہ والوں کے چاہنے والے ہیں.
علماء کی عزت کرنے والے ہیں, مفتیان نظام کا ہاتھ چومنے والے ہیں, ان کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں, ان کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں الحمدللہ. تو یہ بڑی سعادت ہے. اب اس سعادت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ہم نے کوئی پیدائش سے پہلے لیٹر تھوڑی لکھا تھا اللہ کو, یہ اللہ ہمیں غوث پاک کا مرید گھرانوں میں پیدا کرنا ہے. وہ تو اس کا کرم ہے کہ غوث پاک کے مرید گھرانوں میں ہمیں پیدا کر دیا. اب یہ احسان اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہم پر کیا, اب اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ والوں کی محفلوں کو اپنائیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. میڈیا کا دور ہے, نہ جانے کیا سے کیا باتیں ہو رہی ہے. 400 500 پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں اب تذکرے ہو رہے. یہ کر اللہ معاف کرے کہ تمہاری پولے نہ کھل جائے. ہاں, یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اب تو یہ نعت پڑھی بھی نہیں جاتی. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. حقیقت بات یہ ہے, ورنہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ تو سرکار کا کرم ہے. تو اللہ والوں سے دوستی بڑی سعادت کی بات ہے, اور دشمنی الامان الحفیظ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے, مردود بندہ ہو سکتا ہے. استغفر اللہ, الامان, اللہ حفاظت فرمائے. تو الحمدللہ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ تشریف لانے والا ہے. ابھی سے ہم اپنی کمر کو باندھ لیں. ایک طرف دنیا ہے, ایک طرف غوث پاک کا فیض ہے نا. ایک طرف دنیا ہے, تو میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو, نہیں نہیں, اس سے میں بھی لطف اندوز ہوتا ہوں. دنیا سے, دنیا کے سارے معاملات میں نمٹاتا ہوں. میتوں میں جاتا ہوں, دعوتوں میں جاتا ہوں, شادیوں میں جاتا ہوں, باراتوں میں جاتا ہوں. دنیا کی جو بھی خاندان کے حساب سے جو بھی ویرائٹیاں ہوتی ہے اس میں شرکت کرتا ہوں, جائز جو بھی ہوتی ہے نا. اور دینی کاموں میں ہوتا ہوں, مصروف ہوتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جب دعوت آتی ہے تو لوگ تو بولتے نہیں ہم جمعے کو نہیں آئیں گے. کیوں بھائی نہیں آؤ گے؟ بولے وہ ختم قادریہ ہوتا ہے نا. تو میرے بھائی ختم قادریہ تو 7:30 بجے ختم ہو جاتا ہے نا. کتنے بجے؟ 7:30 بجے ختم ہو جاتا ہے. اور دعوت آج کل بھی 9 بجے شروع ہوتی ہے. تو آپ ختم قادریہ کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ آپ خود کو کہو نا میں نہیں آ سکتا ہے. اور مجھے آپ سب میں سے بتا دو کون 7:30 بجے پہنچ جاتا ہے؟ گھر کے افراد خوش نہیں پہنچتے. میری بچی کی شادی تھی, میں خود 9 بجے سب کو دعوت دی پہنچ جانا, میں خود 8:30 بجے پہنچا, بلکہ 8:45 بجے میں خود پہنچا وہاں پر. شادیوں میں ہمیں وہ تو نہیں پہلے کی طرح ٹیبلیں ہمیں بچھانی پڑتی تھی, پانی ہمیں بھرنا پڑتا تھا. پہلے کی شادیوں میں ہوتا تھا. تو بھائی تیار جانا ہے, کھا کے تیار آ جانا ہے. ہاتھ بھی گھر پہ دھو, اپنے ٹیشو پیپر دے دیتے ہیں, ہاتھ بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے دیکھا یہاں پر ہمارے ساتھیوں میں سے بات کر رہا ہوں, وہ میرے کو دعوت آئی تھی تو میں نے منع کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا. کیوں نہیں آؤں گا؟ تو وہ ختم قادریہ ہے. جیسے ویسے ابھی کبھی جانا ہوتا ہے تو ختم قادریہ کو چھوڑ دیتے ہو, وہاں چلے جاتے ہو. اور سسرال سے دعوت آئی ہے تو ختم قادریہ آ گیا. جہاں نہیں جانا ہوا ختم قادریہ آ گیا ہے نا. سسرال میں آپ کو نہیں جانا, ان بن ہوئی ہے نا, تو ختم قادریہ آ گیا. وہ جانا ہو تو پھر نماز بھی نہیں, مغرب کیوں نہیں پڑھنی, وہاں جا کے بیٹھ جانا ہے. تو میں تو سمجھا رہا ہوں. وہ کوئی مجھے بولتا ہے نا یہ ہو گیا, کہ کوئی اچھا بہانہ کرا کرو میرے سامنے, کوئی اچھا سا بہانہ کر لیا کرو جو میں سمجھ جاؤں. یہ بہانے مجھے سمجھ میں نہیں آتے ہے نا. کہ کوئی کہتا ہے نا کہ وہ آج میں کہتا ہوں کہ وہ ختم قادریہ میں کیوں نہیں آیا. مجھے کوئی میرے بارے میں پوچھے نا کہ محمود ختم قادریہ میں کیوں نہیں آیا, تو آپ کہہ دینا میں کہیں بھی مروں میرے آقا, روح پہنچے گی بغداد میری, ہے نا. کہ یہ بغداد چلا گیا اب وہ نہیں آئے گا. ایسا ہو جائے کاش. ہمارے مدرسوں کا اصول کیا ہے پتہ ہے؟ روحانیت کا اصول کیا ہے؟ خانقاہوں کا اصول کیا ہے؟ مدرسہ عشق کا انداز نرالا دیکھا ہے نا. یونیورسٹی آپ نے دیکھی ہوگی, اس میں چھٹی ملتی ہے اتوار کی, 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے, سردیوں کی چھٹی ملے گی, کوئی دن آئیں گے تو اس کی چھٹی ملے گی. لیکن مدرسہ عشق کا ایسا مدرسہ ہے, یہ ایسی خانقاہ ہے جس میں چھٹی نہیں ہے.